فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد علی اور آج ہم سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز جو چیپٹر ہے 10th کلاس کے فزکس کا، اس کا ہم سیکنڈ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے SHM یعنی کہ سمپل ہارمونک موشن. فرینڈز، اکثر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ اس ٹاپک سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے. میں نے اس ٹاپک کو ایک پیپر کے کویسچن کی طرح سالو کیا ہے. یہ ایک لانگ کویسچن بھی ہے، تو اس میتھڈالوجی کو یوز کر کے آپ اس کو پیپر میں بھی اس میتھڈ سے حل کر سکتے ہیں. کویسچن بک میں بھی اس طرح ہے کہ what define یا what is SHM and write its conditions، تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کے لیے حل کیا ہے. تو SHM کی طرف آتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو پیپر میں حل کریں گے. تو پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے کہ SHM کیا ہے. پیپر پیٹرن کی طرح میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ پیپر میں بھی کس طرح کریں گے اور اس طرح بھی آپ کو میں سمجھا بھی دوں گا. اچھا جی، SHM کا فرسٹ آف آل ایبریویشن ہے کہ SHM what SHM stands for. So SHM in SHM S stands for simple, H stands for harmonic and M stands for motion. یعنی کہ SHM means simple harmonic motion. اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. So the type of oscillatory motion in which the restoring force is directly proportional to displacement. یہ ایک ہم نے اس سے پہلے oscillatory motion پڑھا تھا، یہ اس کا ایک اسپیشل ٹائپ ہے. SHM simple harmonic motion oscillatory motion کا ایک اسپیشل ٹائپ ہے کہ جس میں ریسٹورنگ فورس جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ کے. اس کو ہم میتھمیٹیکلی لکھتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں. تو ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو -x. فرینڈز، آپ کو میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں، ایک حقیقت بتاتا ہوں کہ جو اصل میں جو ہمارے پاس زیادہ تر ڈیفینیشنز ہوتے ہیں وہ میتھمیٹیکل فارم سے ہی لے لیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھیے ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ، اور یہاں میتھمیٹیکلی ہمارے پاس کیا ہے ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ. ریسٹورنگ فورس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں FRES کے ساتھ، بس اس طرح ہم لکھ دیتے ہیں. اب آدھے اس کے ایگزامپلس کی طرف کہ SHM کے ایگزامپلس کیا ہے. تو ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ہے، آپ کے بک میں بھی گیون ہے، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ موشن آف سمپل پینڈولم، جو سمپل پینڈولم ہمارے پاس ہوتا ہے وہ جو موشن کرتا ہے وہ بھی سمپل ہارمونک موشن کی طرح ہوتا ہے، اور جو ماس اٹیچڈ ٹو اسپرنگ یہ جو موشن کرتا ہے وہ بھی سمپل ہارمونک موشن ہے. میں نے یہ ایگزامپل اس طرح اس لیے دی ہے کیونکہ ہم آگے لیکچرز میں اس سمپل پینڈولم اور ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ میں ہم پروف کریں گے کہ یہ کس طرح یہ SHM یعنی کہ سمپل ہارمونک موشن کو اوبے کرتے ہیں. فرینڈز، سمپل ہارمونک موشن کے بارے میں ہم نے پڑھا، پہلے اس کے ایبریویشن کے بارے میں پڑھا کہ یہ سمپل ہارمونک موشن ہے SHM. پھر اس کے ڈیفینیشن ہم نے جانی the type of oscillatory motion in which the restoring force is directly proportional to displacement. پھر اس کے بعد میتھمیٹیکلی ہم نے اس کے ڈیفینیشن کو لکھا تاکہ اس کے ساتھ آپ کا سوال اور بھی زیادہ لینتھی ہو جائے. اس کے بعد ہم نے اس کے ایگزامپلز پڑھے. 2 ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، سمپل پینڈولم اور ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ. اب کویسچن کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہے، سمپل ہارمونک موشن کے کنڈیشنز کیا ہے. ایک باڈی کو سمپل ہارمونک موشن جب وہ کرتی ہے تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہونے چاہیے کہ وہ سمپل ہارمونک موشن کرے. تو اس کے لیے صرف اور صرف 2 کنڈیشنز ہیں. فرینڈز، آپ کو صرف اور صرف یہ 2 کنڈیشنز ہی یاد رکھنے ہیں. اس پورے سوال کا جو نربھر ہے وہ ان 2 کنڈیشنز کے اوپر ہے. فرسٹ کنڈیشن جو اس میں ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی ڈیفینیشن میں کر لیا تھا کہ ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو -x and the second condition is that acceleration is directly proportional to -x. اب یہاں پر جو نیگیٹو سائن آ رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اس ایکویشن میں بھی اس ایکویشن میں بھی یہ جو نیگیٹو سائن آ رہا ہے یہ کس لیے ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو کل ایگزامپل فرسٹ لیکچر میں لیا تھا کہ جو سمپل پینڈولم ہم نے ڈرا کیا تھا کچھ اس طرح تھا، وہ اس طرح کا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ یہاں پر اگر یہ باڈی یہاں پر ہوگی، یہاں پر ہوگی، یہاں پر ہوگی تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی. اب اٹ مینس کہ ڈسپلیسمنٹ اس طرف بڑھتا ہے
جی ٹھیک ہے. اور یہ جو ریسٹورنگ فورس ہوتا ہے وہ فورس جو ایک باڈی کو اس کی مین پوزیشن یا ایکویلیبریم پوزیشن کی طرف پل کرے یا پش کرے تو اس فورس کو ہم نام دیتے ہیں ریسٹورنگ فورس. تو ریسٹورنگ فورس اس ڈائریکشن میں ہے, ریسٹورنگ فورس ایکویلیبریم پوزیشن کی طرف ہے اور ڈسپلیسمنٹ اس طرف بڑھتی ہے, تو اپوزٹ ڈائریکشن سے دونوں, اس لیے ہم نیگیٹو سائن پٹ کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف ڈائریکشن شو کرنے کے لیے ہے, تو اسی وجہ سے یہاں پر نیگیٹو سائن لگا دیا جاتا ہے. یہ تھے دو کنڈیشنز ایکویلیبریم کے. اب ہم ڈائیگرام کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلینیشن میں دیتا ہوں کہ کس طرح ماس اسپرنگ سسٹم, شارٹلی میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ کس طرح ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ کس طرح سسٹم کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بلاک ہے جو کہ الاسٹک اسپرنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور یہ فریکشن لیس سرفیس پر پڑا ہوا ہے. اب ہم اگر اس بلاک کو پلیس کریں یہاں سے یہاں تک, فار ایگزامپل یہاں تک جو میں نے سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوا ہے, اور پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ ایکویلیبریم پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہے. کس وجہ سے؟ ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے. لیکن ایکویلیبریم پوائنٹ پر یہ رکتا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جب یہ پہنچتا ہے تو اس پر ریسٹورنگ فورس زیرو ہو جاتی ہے, کیونکہ ایکویلیبریم پوائنٹ کی بھی یہی خاصیت ہے کہ دا پوائنٹ ویئر دا نیٹ فورس ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو از کالڈ ایکویلیبریم پوائنٹ. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب ایکویلیبریم پوائنٹ پر کوئی فورس نہیں ہوتا تو یہ یہاں پر رکتا کیوں نہیں, یہ یہاں کیوں آ جاتا ہے؟ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر انرشیا آ جاتی ہے, اور انرشیا اس کو اپنی سٹیٹ رکنے نہیں دیتی, اپنی سٹیٹ کو مینٹین کرتا ہے. انرشیا جو ہوتا ہے یہاں پر وہ اپنی سٹیٹ کو مینٹین کرتا ہے اور اسے یہاں پر لے آتا ہے. یہاں سے پھر فرینڈز یہاں سے پھر یہ ریسٹورنگ فورس کے تحت ایکویلیبریم پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہے اور اسی طرح اوسیلیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ یہاں پر اگر یہاں پر ریسٹورنگ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گیا ڈسپلیسمنٹ کے, تو ہم اس کو کہلائیں گے کہ یہ سمپل ہارمونک موشن ہے. فرینڈز یہ ہم نے سمپل ہارمونک موشن پڑھا. اس میں دو ایسے پوائنٹس ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں, شورٹ سے ڈیفینیشن ہے ان کے, لیکن اکثر پوچھے جاتے ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر جواب نہیں دے پاتے. تو دو پوائنٹس یہ ہے کہ ایکویلیبریم پوائنٹ, واٹ از ایکویلیبریم پوائنٹ, اینڈ دا سیکنڈ ون از دیٹ واٹ از ریسٹورنگ فورس ایکچولی. فرینڈز ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایکویلیبریم پوائنٹ کو آپ دو یا ایک لائن میں ڈیفائن اس طرح کر سکتے ہیں کہ دا پوائنٹ ویئر دا نیٹ فورس ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو. یہ آپ کا ایکویلیبریم پوائنٹ ہوگا. وہ پوائنٹ جہاں پر کوئی بھی فورس نہیں لگ رہا ہوگا یا دا نیٹ فورس ایکٹنگ on the body is zero is called equilibrium point. اب یہاں پر ایک اور کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ نیٹ فورس سے کیا مراد ہے. فار ایگزامپل ہم اسی کو اٹھا لیتے ہیں, یہ بلاک فار ایگزامپل یہ ایک میز پر پڑا ہوا ہے اس طرح, تو اب اس ایک فورس جو ہے وہ اس بلاک کا ویٹ ہے جو کہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے, اور ایک اس ٹیبل کا نارمل فورس ہے جو کہ اپ ورڈ جا رہا ہے. تو یہ دونوں فورسز ہے اور یہ اپنے ایک دوسرے کے ایفیکٹس کو کینسل کر دیتے ہیں, اور یہاں پر ایک دوسرے کا جب ایفیکٹ کینسل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیٹ فورس ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو ایٹ دس پوائنٹ. تو اس طرح دا پوائنٹ ویئر دا نیٹ فورس ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو از کالڈ ایکویلیبریم پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ریسٹورنگ فورس کیا ہے. سو دا فورس وچ pushes the body toward equilibrium position is called restoring force. The force, وہ قوت which pushes the body, جو کہ دھکیلتا ہے ایک باڈی کو equilibrium position کی طرف, equilibrium point کی طرف, تو اس فورس کو ہم کہتے ہیں restoring force. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. آخر میں آپ کو اس سارے لیکچر کا ایک سمری دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا. تو فرسٹ آف آل ہم نے پڑھا کہ سمپل ہارمونک موشن کیا ہوتا ہے.
اس کی ایبریویشن کی طرف ہم بڑھیں کہ سمپل ایس اسٹینڈ فار سمپل, ایچ اسٹینڈ فار ہارمونک اینڈ ایم اسٹینڈ فار موشن. پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشن جانی کہ ٹائپ آف آسولیٹری موشن ان وچ دا ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ. پھر ہم نے اسی ڈیفینیشن کا میتھمیٹیکل فارم لکھا کہ ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس. پھر اس کے بعد ہم نے مائنس شو کیا کہ یہ مائنس کیوں آیا ہوا ہے, تو یہ اس لیے ہم نے پروف بھی کیا کہ یہ مائنس جو ہے یہ ڈائریکشن شو کر رہا ہے کہ جو ریسٹورنگ فورس تھا وہ اس طرف ہے, جو ریسٹورنگ فورس تھا وہ اس طرف ہے, اور جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ اس طرف ہے, تو یہ ڈائریکشن شو کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کی ایگزامپلز لی کہ سمپل پینڈولم کا موشن اور ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ جو موشن کرتے ہیں وہ سمپل ہارمونک موشن ہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دو کنڈیشنز, اس کی کنڈیشنز کی طرف بڑھے جو کہ جو کہ لانگ کویسچن میں آپ کے لیے بہت زیادہ بڑا کردار رکھتے ہیں, اور وہ کنڈیشنز یہ ہے کہ ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس اینڈ دا سیکنڈ کنڈیشن از دیٹ اے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس. پھر ہم اس کے ڈائیگرام کی طرف بڑھے. ڈائیگرامیٹیکلی ہم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جب ہم اس بلاک کو پل کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اوسیلیشن سٹارٹ کر دیتا ہے, اور جب یہ ایکویلیبریم پوزیشن کی طرف بڑھتا ہے تو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے بڑھتا ہے, اور ایکویلیبریم پوزیشن پر یہ ٹھہرتا نہیں ہے کیونکہ انرشیا کی وجہ سے یہ نہیں ٹھہرتا. پھر ہم نے دو پوائنٹس ڈسکس کیے فرینڈس کے ایکویلیبریم پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور ریسٹورنگ فورس کیا ہوتا ہے. ایکویلیبریم پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ دا پوائنٹ ویئر دا نیٹ فورس ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو از کالڈ ایکویلیبریم پوائنٹ. اور پھر ریسٹورنگ فورس کیا ہوتا ہے, تو ریسٹورنگ فورس کہ دا فورس وچ پش دا باڈی ٹوورڈ ایکویلیبریم پوائنٹ از کالڈ ریسٹورنگ فورس. تو امید کرتا ہوں فرینڈس کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. فار اینی سارٹ آف کویشچنز آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مشن ہے کہ ایجوکیٹنگ دا پیپل اینڈ دا اسٹوڈنٹس, تو آپ یہ جو لیکچر ہے, یہ ویڈیو جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے اور بھی فرینڈس کے ساتھ اگر اچھی لگے تو اس کے ساتھ شیئر کریں. تب تک فی امان اللہ.